بہت زمانہ ہو گیا، کیونکہ میں جمعوں کے خطبوں میں کہتا ہوں کہ آغا خان اسپتال نہ جائے، مر جائے آپ لیکن اس مردار اسپتال میں نہ جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آغا خان اور مرزا غلام احمد قادیان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے کفار ہیں۔ ان کے بارے میں بھی لوگ نرم زاویہ رکھتے ہیں، اور وہ مولانا برہان الدین کو جامع ازہر کے فاضل ہے، بوریوں کا بڑا، اوے بڑا پگڑی وگڑی باندھا ہوا ہے، 97 سال عمر ہو گئی، بالکل صحت مند۔ تو مجھے ایک نوٹس ملا آغا خان اسپتال فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ایک عرصہ دراز سے اپنے خطبوں میں اور بیانات میں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے اسپتال سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، کیوں آپ کو ہائی کورٹ میں کھڑا کر کے آپ کے خلاف کارروائی نہ کی جائے؟ میں نے وہ نوٹس سمجھنے کے بعد اپنے وکیل کو دیا، وکیل صاحب نے اس کو پڑھا۔ یہ قانون کے قدردان ہوتے بڑے بڑے گھبرائے، پسینے بار بار پہنچ رہے تھے۔ میں نے کہا وکیل صاحب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ بہت خطرناک نوٹس ہے۔ میں نے کہا میرے نام ہے نا، آپ کے نام تو نہیں ہے۔ میں نے کہا میں املا کراتا ہوں، آپ لکھیں، اور انگریزی بنائے۔ میں نے اس کا جواب اس طرح لکھوایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں جو اپنی مسجد میں درس دیتا ہوں یا بیان کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ گیا، اور کسی عالم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس کے فرمودات اور تحقیقات اور ان کا درس اور بیان مخالف اور موافق تک پہنچ جائے۔ آپ کا نوٹس مجھے ملا ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ اگر، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ ضرور اس پر ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ میں مجھے بلا لیں، کیونکہ میں اپنی مسجد میں اور ممبر پر اکیلے ہوں، لیکن جب یہ کیس کھلے گا اور عدالتوں میں آئے گا تو لاکھوں مسلمان ساتھ ہو جائیں گے۔ تو جو کام میں اب تک نہیں کر سکا وہ آپ کی مہربانیوں سے ہو جائے گا۔ میں آپ کے جواب کا اور کورٹ میں کارروائی کا منتظر رہوں گا۔ میں نے دستخط کیا اپنے پیڈ پر، وکیل کو میں نے کہا اس کا ٹرانسلیٹ کرو انگریزی میں، وہ جو کیا ہے واپس کوئی نہیں کر دیا ہے۔ زرگر سل ٹکا دلیوار یو ڈر ایسے پہ پلے راماتے رنگ جڑ شین کیے دو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم، کہ آپ ڈرائے انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون۔ یہ آیت پیغمبر کے لیے تسلی ہے کہ آپ اپنی تبلیغ اور دعوت اللہ جاری رکھیں۔ جہاں تک ان کا کفر ہے، جو دائمی کافر ہے ابدی، وہ کافر رہیں گے، اور جن کے لیے ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ نبی کو تبلیغ سے منع نہیں کیا، کیونکہ یہ نہیں فرمایا سواء علیک، فرمایا سواء علیہم، یہ بد نصیب ہے۔ آپ تو جتنا بیان کریں گے آپ کے مقامات اور درجات بلند ہوں گے۔ اب یہ اشکال کہ جب یہ پتہ چل گیا ہے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر تبلیغ کیوں ہے؟ جواب متعین نہیں کیے گئے ہیں۔ بہت سارے کفار میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں، کچھ کے لیے کل کی تبلیغ ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ تو معال کے اعتبار سے ہے، باعتبار حال کے تو کبھی بھی منع نہیں فرمایا۔ پھر یہ کہ یہ ایمان جو نہیں لاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر، پہلے دن سے نہیں، جب ان کو سوچنے کا، فکر کرنے کا، قبول کرنے کا موقع ملا، صلاحیت ملی، دلائل سمجھ میں آ گئی اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، تو نہ تو یہ سوچ سکتے ہیں اور نہ ہم بات سن سکتے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وہ ہم کو دیکھتی ہیں سمجھ نہیں رہی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ وقف کرو۔